اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ان کا ایسا ہے کہ یلوون السنتہم، کہ وہ اپنی زبانوں کو موڑتا ہے، توڑتا ہے، پلٹتا ہے، بالکتابی، کتاب کے معاملے میں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہے، وما ہوا من الکتاب، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کہتا ہے وما ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ پر جان بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ صرف معنی میں ہی فرق وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی کتاب کو وہ اس طرح تلاوت کرتے تھے، اس طرح پڑھتے تھے کہ جو ان کے مطلب کے خلاف آیت ہوتی تھی وہ تھوڑا ٹیڑھا میڑھا کر کے اس طرح پڑھتے تھے تاکہ لوگ اس کے معنی کچھ اور سمجھیں، لفظ کچھ اور سمجھیں۔ جیسے قرآن کریم میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ مصر میں داخل ہو، تو پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا تو اللہ نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا مصر کے اندر کہ اللہ حِطَّةٌ، ہم تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، نغفر لکم، تو ہمیں بخش دے۔ لیکن یہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے حِطَّةٌ کی جگہ کہنا شروع کر دیا حِنطَةٌ۔ حِنطَةٌ کا معنی ہوتا ہے گیہوں کا دانہ، یعنی اللہ کہہ رہا شہر میں داخل ہو تو مغفرت مانگنا، وہاں جا کے مستی کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں مذاق مستی کے اندر، حِطَّةٌ کی جگہ حِنطَةٌ، ملتا جلتا معنی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے جب احکامات نازل کیے تو کہا کہ قالوا سمعنا واطعنا، تو زبان کو موڑ کر کہتے تھے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وإن منہم لفریقا یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 78 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ان کا ایسا ہے کہ یلوون السنتہم، کہ وہ اپنی زبانوں کو موڑتا ہے، توڑتا ہے، پلٹتا ہے، بالکتابی، کتاب کے معاملے میں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہے، وما ہوا من الکتاب، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کہتا ہے وما ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ پر جان بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ صرف معنی میں ہی فرق وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی کتاب کو وہ اس طرح تلاوت کرتے تھے، اس طرح پڑھتے تھے کہ جو ان کے مطلب کے خلاف آیت ہوتی تھی وہ تھوڑا ٹیڑھا میڑھا کر کے اس طرح پڑھتے تھے تاکہ لوگ اس کے معنی کچھ اور سمجھیں، لفظ کچھ اور سمجھیں۔ جیسے قرآن کریم میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ مصر میں داخل ہو، تو پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا تو اللہ نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا مصر کے اندر کہ اللہ حِطَّةٌ، ہم تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، نغفر لکم، تو ہمیں بخش دے۔ لیکن یہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے حِطَّةٌ کی جگہ کہنا شروع کر دیا حِنطَةٌ۔ حِنطَةٌ کا معنی ہوتا ہے گیہوں کا دانہ، یعنی اللہ کہہ رہا شہر میں داخل ہو تو مغفرت مانگنا، وہاں جا کے مستی کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں مذاق مستی کے اندر، حِطَّةٌ کی جگہ حِنطَةٌ، ملتا جلتا معنی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے جب احکامات نازل کیے تو کہا کہ قالوا سمعنا واطعنا، تو زبان کو موڑ کر کہتے تھے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ تو اس طرح بے شمار مقامات پر یہودیوں نے تحریفات کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا کی بات تھی کہ حبیب کی آپ کی بارگاہ میں جب یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں راعینا۔ اب مسلمان تو رائنا سے مطلب کیا کہتے تھے، حضور ہماری رعایت فرمائیں، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں، لیکن یہودیوں نے اس رائنا کے عین کو رائنا کر کے کہنا شروع کر دیا جس کا ایک دوسرا معنی نکلتا تھا جو غلط معنی تھے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، جو توریت پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آیت تو وہی ہے، ورس وہی رہے گی، لفظ وہ رہیں گے، اس کے معنی میں تعویل کر دیں گے، اور ایک دفعہ کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آیت ہی پوری بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ توریت اور انجیل میں جو تحریفات ہوئی ہیں
وہ صرف معنی میں ہوئی ہیں، لفظ وہی ہیں. ہم کہتے ہیں معنی میں بھی ہوئی ہے اور لفظوں میں بھی ہوئی ہے. باقاعدہ پوری آیت بدل دی گئی، آیت کے لفظ بدل دیے گئے. اس کی مثال آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتی ہے. جس کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب بقرہ عید آ رہی ہے، قرآن کریم نے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے ساتھ جناب اسماعیل کو لے کر گئے اور مروا کی طرف آپ ان کو لے کر گئے. اس کے بعد اور وہ پورا قربانی کا قصہ بیان کیا. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی پورا یہ قصہ موجود ہے توریت کے اندر. لیکن وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ نام کیا پٹ کر دیا انہوں نے؟ اسحاق علیہ السلام کا. اور مروا کی جگہ اس کو بدل کے کر دیا موریا. موریا جو ہے بیت المقدس میں ایک پہاڑی کا نام ہے. تو وہ کہنے لگے تاکہ مکے کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم ہو جائے اور مکے کی طرف لوگوں کا رجحان نہ رہے، بلکہ توریت کے اندر لفظ ہی بدل دو. مروا کی جگہ اسی سے ملتا جلتا اس کو ٹیڑھا میڑا کر کے اس کو موریا کر دیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام مکے میں لے کر نہیں گئے اسماعیل علیہ السلام کو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو لے کر گئے ہیں وہ لے کر گئے ہیں موریا یعنی بیت المقدس کی اس پہاڑی پر، اور لے کر بھی وہ اسحاق علیہ السلام کو لے کر گئے. اس کی ایک ریزن میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو حضور علیہ السلام پیدا ہوئے بنو اسماعیل نے پیدا ہوئے. تو اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا معاملہ مان لیا جائے تو اس سے تو حضور علیہ السلام کے خاندان کا اور حضور کا شرف واضح ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے نام کو نکال کر وہاں اسحاق علیہ السلام کا نام لگا دیا. لیکن آج بھی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ان تمام عبارات کو پڑھیں تو وہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے تحریفات کی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو موریا کی پہاڑی پر لے کر گئے. اب یہ بات واضح طور پر ہے کہ سب سے پہلے جو پیدا ہوئے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جب پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں حضرت ہاجرہ سے، تو اس اکلوتے کون ہوئے؟ پہلے حضرت اسماعیل اکلوتے ہوئے. تو اسحاق علیہ السلام کو اکلوتا کہنا یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو ترتیب لکھی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کی وہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے پھر اسحاق علیہ السلام پہلے بعد میں پیدا ہوئے. تو جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے ابراہیم علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے. جب وہ پیدا نہیں ہوئے تو پتہ چلا اس وقت اکلوتا کون تھا؟ اسماعیل تھے، نہ کہ اسحاق تھے. تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہودیوں نے یہ تحریف کی ہے کہ مروا کی جگہ موریا کر دیا، اسماعیل کی جگہ اسحاق کر دیا. تو یہ ان کی عادت تھی اور وہ چاہتے کیا تھے کہ تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے. پہلے پارے میں بھی یہ تھا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، فتویٰ لکھتے تھے اور اس کو اپنے مطلب کے لیے بیچتے تھے. کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے یہ مسئلہ چاہیے، تو ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ آدمی کو دیکھ کر دین کو بدل کے اس کے مطلب کا فتویٰ دے دیتے تھے اور کہتے تھے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے. کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے کمانے کے عوض خدا کے دین کو بدل دیتے تھے. تو آج بھی خدا نخواستہ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی ایک عالم ایسا ہو، وہ مفتی کے نام پر ایسا بندہ ہو کہ جو لوگوں کو دیکھ کر، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر، ان کے اسٹیٹس کو دیکھ کر غریبوں کو فتویٰ کچھ اور دے رہا ہے، امیروں کو فتویٰ کچھ اور دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ میرے ایک معاملات، ایک اچھی تعلقات بن جائے اور تھوڑے پیسے میں کما لوں، تو وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہودیوں نے کیا. وہی بات بیان کی جا رہی ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اللہ کہہ رہا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جان بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ جو وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہا، اس سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. جاہل آدمی اس طرح کا فراڈ نہیں کر سکتا. بعض اوقات پڑھا لکھا آدمی جو ہوتا ہے وہ زیادہ فتنہ کرتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایک عالم ہے، اللہ ہمیں علماء حق کے ساتھ رکھے. علماء حق یہ ہیں، حضور نے فرمایا جو ان سے مصافحہ کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے. علماء کی بڑی شان ہے. لیکن اگر علماء سو ہوں تو وہ بڑے فتنے کا باعث بنے، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ کہاں پر چیزوں کو پلٹنا ہے، کہاں چیزوں کو مروڑنا ہے، کہاں اپنے مطلب کے لیے دین کو بدل دینا. تو جو علماء سو ہیں ان کو زیادہ عذاب دیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے دین کے نام پر بدلا، جیسے علماء یہود نے کیا. فرمایا کہ ما کان لبشر، اب اگلی آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ عیسائی نجران کی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو. اور ایک روایت کے اندر یہ کہ یہودی کچھ آئے اور کہنے لگے کہ آپ
اسلام کی بات اور اسلام کے لانے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا بنا لیں اور آپ کی پیروی کریں۔ تو اللہ نے ان دونوں باتوں کا رد کیا اور فرمایا ما کان لبشر، اور کسی بشر کو یہ جائز نہیں، حق نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ، کہ اللہ اسے کتاب دے، والحکمہ اور فیصلہ کرنے کی قوت دے، اس کو قضاء کے معاملات اس کے سپرد کرے، والنبوۃ اور اس کو نبوت بھی عطا فرمائے۔ یعنی تین چیزیں جس کو اللہ عطا فرمائے، کتاب بھی، حکمت بھی اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی اور نبوت بھی، اور اس کے بعد جب یہ چیزیں مل جائیں تو پھر وہ بندہ یعنی وہ نبی لوگوں سے یہ کہے ثم یقول للناس، لوگوں سے وہ کہیں کہ کونوا عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کتاب دے، نبوت دے، حکمت دے اور پھر وہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، دیکھو میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہ کہے گا ربانیین بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ بعض اوقات لفظ آتا ہے نا علماء ربانیین، علماء ربانی، تو ربانی کا مطلب ہوتا ہے خدا کا بندہ، اور اسی سے یہودیوں میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک لفظ ہے عبرانی میں ربی، اور اسی سے وہ جو یہودیوں کے علماء ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ربائے۔ تو یہاں پر فرمایا ولیکن کونوا ربانی، اور پھر اس کی جمع ربانیین، کہ نبی کیا کہتا ہے اپنی تعلیم کے ذریعے، کتاب کے ذریعے کہتا ہے ولیکن کونوا ربانیین، کہ بن جاؤ اللہ کے بندے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس سبب سے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اور کتاب کو پڑھاتے ہو۔ تم جب قرآن کو پڑھنے والے ہو یا توریت کو پڑھنے والے ہو یا انجیل کو پڑھنے والے ہو، پڑھنے پڑھانے سے تمہارا تعلق ہوگا اور تم فہم اور شعور رکھو گے، تو تمہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم میرے بندے نہ بنو بلکہ خدا کے بندے بنو۔ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ جو علماء، جو صلحاء، جو مشائخ بندے کو اگر تعلیم دیتے ہیں، اگر ان کے پاس واقعی علم کی حقیقت ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم بس میرے ہو کر رہو۔ یہ جو مشائخ کا جو سلسلہ طریقت رہا ہے، خانقاہیں جو تھیں، ان کا کام کیا تھا؟ یہ بندوں کو لا کر اللہ سے جوڑتی تھی۔ آج کے پیر کیا ہو گیا؟ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے پیر بھی ہیں، آج کے پیر کیا کر رہے ہیں؟ بس اپنے سے جوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں بس تو آخرت کی چھوڑ، آخرت میں سنبھال لوں گا۔ آپ دیکھیں اس سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ارے تمہیں میں بخشوا دوں گا۔ پہلے پیر صاحب تم تو بخشنا، اپنے بخشنے کی تو فکر کر لو کہ آپ بخشے جاؤ گے کہ نہیں بخشے جاؤ گے۔ پیر صاحب نے تمام لوگوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ بھائی یہ پورے سارے مریدوں کو بخشوا دیں گے۔ ہاں اگر اللہ کو کوئی نیک بندہ ہے تو اللہ اس کے وسیلے سے قیامت کے دن اللہ اس کے مریدوں کو بخش دے، اس کی رحمت پر منحصر ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ کبھی اس طرح کے بڑے جملے نہیں کہے گا، بلکہ اللہ کا بندہ تو اللہ سے ملوانے کی بات کرے گا کہ تم جو ہے وہ اللہ سے مل جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ لیکن آج کے دور کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور کے اندر یہ تمام معاملات طریقت کے نام پر اور پیری مریدی کے نام پر کیے جا رہے ہیں، اور اس کی آپ درجنوں مثال دیکھ لیں گے۔ تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے اللہ والے کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ اپنے سے نہیں جوڑے گا بلکہ اپنے سے جوڑ کر اللہ سے جوڑے گا۔ اسی چیز کو مشائخ میں کہتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ یہ تین درجے طریقت میں، یعنی سب سے پہلے ایک عام آدمی جو آوارہ ہے، جو ایک عام آدمی جو گمراہ ہے، ہدایت پر نہیں ہے اور گناہ گار ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق کسی ایک نیک پرسنالٹی سے ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اس سے ایک نیک آدمی سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نیک آدمی کی صحبت میں آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ نیک آدمی اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس عالم سے یا اس مشائخ میں سے اس شیخ سے اس ایک عام آدمی کو محبت ہو جاتی ہے اور بڑی شدت کی محبت ہو جاتی ہے۔ تو جو یہ اس محبت کو کہتے ہیں مرید کا پیر سے محبت ہو جانا، اور وہ پیر کی محبت میں کامل ہو جاتا ہے، جیسے حضرت امیر خسرو ہیں، جیسے حضرت غریب نواز حضرت عثمان ہرونی کی محبت میں، حضرت شیخ ابن عربی حضرت غوث اعظم کی محبت میں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن جب بندہ پیر کی محبت میں کامل ہو جاتا ہے تو اب یہ پیر کہتا ہے کہ انتہا میری طرف نہیں ہے، میں تجھے جوڑتا ہوں رسول اللہ کی طرف۔ اب وہ حضور کی محبت میں اپنے مرید کو کامل کرتا ہے۔ پہلے فنا فی الشیخ ہوا، اب فنا فی الشیخ کے بعد شیخ اپنے تک محدود نہیں رکھتا، وہ کہتا میں تو بہت عام آدمی ہوں، میں تیری ڈوری کو جوڑ دیتا ہوں اللہ کے رسول کی طرف۔ اب جناب وہ شیخ کامل سے ہوتا ہوا حضور کی محبت میں، حضور کی سیرت میں، حضور کی عشق میں اب وہ کامل ہونا شروع ہوتا۔
یہاں تک کہ ایک درجہ آتا ہے کہ حضور کی محبت میں وہ مکمل کامل ہو جاتا ہے، تو اس درجے کو کہتے ہیں فنا فی الرسول۔ جب وہ رسول کی محبت میں کامل ہوتا ہے تو رسول اللہ کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کا فیض اسے بتاتا ہے کہ کائنات کی اصل حقیقت خدا کی ذات ہے۔ کائنات کا اصل جو ہے، کائنات کا منبع و مرکز خدائے بزرگ و برتر ہے۔ تو آدمی، رسول اللہ کی محبت آدمی کو خدا سے جوڑ دیتی، اور پھر بندہ اللہ کی محبت میں کامل ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کی رحمت کا طالب رہتا ہے، اللہ سے ہی توکل کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ تو جب فنا فی الرسول سے نکل کر خدا کی محبت میں کامل ہوتا ہے تو اس درجے کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی محبت میں یہ بندہ فنا ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا۔ تو یہ درجات ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ آج کل کے دور کے اندر جو طریقت ہے وہاں ریئر بہت ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ یہ مراتب اپنے مرید کو طے کراتا ہو کہ پہلے فنا فی الشیخ ہو، فنا فی الرسول ہو، پھر فنا فی اللہ ہو۔ جیسے حضرت عثمان ہرونی جو کہ حضرت خواجہ معین الدین کے پیر ہیں، خواجہ غریب نواز کے پیر ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی بارگاہ میں گئے، عالم بن کر گئے تھے، ایسا نہیں کہ عام طور پر مرید ہونے پہنچ گئے۔ خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو باقاعدہ پورا علم سیکھ کر پہنچے، عالم دین بچ کر، ساری کتابیں پڑھ کر، تمام جگہ ٹریول کر کے اور علم کا ذخیرہ لے کر پہنچے، اور پھر پیر کی بارگاہ پہنچے تو پیر نے تربیت کی حضرت خواجہ غریب نواز کی، انہوں نے پہلے فنا فی الشیخ حضرت غریب نواز ہوئے۔ پھر حضرت غریب نواز کو حضرت عثمان ہرونی مکے گئے عمرے کے لیے، اور پھر طواف کرنے لگے اور دیکھا کہ معین الدین کامل ہو گیا، عالم تو پہلے ہی تھے، اب جو ہے عامل بھی ہو چکے ہیں اور خدا کے پسندیدہ بندے بن چکے ہیں۔ تو عثمان ہرونی حضرت معین الدین کو لے کر طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر کل تو قیامت کے دن عثمان سے پوچھے کہ عثمان تو ہماری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے دنیا سے، تو میں معین الدین کو آگے کہہ کر کہہ دوں گا کہ مولا کچھ نہیں لایا ہوں، تیرے بندے معین الدین کو ساتھ لایا ہوں، کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے، تیری راہ میں اس کو لگایا ہے، میرے پاس کوئی توشہ نہیں پیش کرنے کے لیے، بس یہ معین الدین ہے۔ اب بتائیے اس مرید کامل کا کیا حال ہے کہ جس کا پیر اس پر مکے کے اندر حرم کے سامنے اس پر یہ بات کہتے ہوئے فخر کر رہا ہو۔ پھر حضرت معین الدین رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوا اور حضور کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ معین الدین اب تم جو ہے ہندوستان کا رخ کرو۔ تو یعنی حضور کی محبت میں اتنا کمال حضرت معین الدین نے حاصل کر لیا کہ اب حضور کی طرف سے براہ راست انہیں احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ اور پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے حکم پر پھر ہندوستان کے سرزمین اجمیر میں آئے اور پھر 90 لاکھ کو آپ نے مسلمان کیا۔ تو پہلے فنا فی الشیخ ہوئے، پھر فنا فی الرسول ہوئے، اور اس کے بعد پھر جناب معین الدین کا رتبہ، ہندوستان آئے، دین کی تبلیغ کی، خدا کی یاد کی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا فی الرسول بھی ہوئے، فنا فی اللہ بھی ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے طریقت کو آگے بڑھایا، جن کی تعلیمات سے ہماری نسلیں آج بھی الحمدللہ تعالی مسلمان ہیں۔ تو اللہ کا بندہ کبھی بھی اپنا معتقد نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جوڑتا جاتا ہے آگے، وہ بڑھاتا جاتا ہے آگے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، یہ جو میں نے آپ کو حضرت عثمان ہرونی اور حضرت معین الدین کا ایک کنیکشن، ان کا کمیونیکیشن بیان کیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے اور آج کی پوری مریدی کو دیکھ لیجئے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اقبال نے ان کے لیے تو کہا تھا، ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن۔ یہ جو آج کل کے پیر ہیں، سارے نہیں، اللہ نے اچھے لوگ بھی اس وقت موجود ہوں گے، ڈھونڈنے والا ہو، لیکن اکثریت آج کل ایسے لوگوں کی ہے، ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد۔ اقبال کہتے ہیں یہ جو آج کے پیر ہیں، ان کو تو گدیاں ورثے میں ملی، انہوں نے محنت کیا کی ہے؟ نہ دین پڑھا ہے، نہ تعلیم ہے، نہ مجاہدہ ہے۔ ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن، کہ جس نشیمن پر، جس جگہ پر پہلے وہاں پر شاہین بیٹھا کرتے تھے، اب وہاں پر کوا بیٹھا کرتا ہے۔ زاغوں کے تصرف میں ہے عقاب۔ عقاب ایک بہت اعلیٰ پرندہ، اور کوا جو ہے وہ پرندوں میں ادنا پرندہ ہے۔ تو نشیمن جو عقاب کا ہے، نشیمن گدی تو وہی ہے، لیکن آج اس نشیمن پر بیٹھنے والا عقاب نہیں رہا ہے، بلکہ گدی پر بیٹھنے والا کون ہے؟ ایک جاہل ہے، ایک کوا ہے۔ تو آج کے لیے معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے جاہلوں سے، جنہوں نے دین کے نام پر، چاہے وہ مولویوں میں ہو یا چاہے وہ پیری مریدی کے معاملات میں ہوں، ایسے جہلا سے جو اللہ کے دین کو بدنام کرتے ہیں، ہمیں ہمارے
اہل و عیال کو اپنی پناہ میں رکھے، ہماری نسلوں کو پناہ میں رکھے، اور جو علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں، اور وہ اللہ والے جو اپنی نظر کیمیا سے آدمی کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ ایسے صاحب نظر اپنے پسندیدہ بندوں کا ہمیں ساتھ اور ہماری نسلوں کو ان کی معیت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ اللہ کے بندے اس لیے کہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں کبھی بھی نبی یہ حکم نہیں دے گا کہ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ یہ مشرکین کا رد ہو رہا ہے، جو مشرکین مکہ ہے، جو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو کہا کبھی بھی کوئی بھی اللہ کا نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ وہ کبھی بھی حکم نہیں دے گا کہ بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو ارباب، رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا نبی یہ حکم دے گا کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہ نبی سے تو متصور ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ تمہیں شرک کا یا پھر کسی اور کو خدا بنانے کا حکم دے۔ سارے نبیوں کی جو دعوت رہی ہے وہ دین حق کی رہی ہے، دین اسلام کی رہی ہے۔ آخری آیت پڑھتا ہوں اور آج کے درس کو مکمل کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ایک حبیب یاد کیجئے، اخذ اللہ، جب اللہ نے میثاق النبیین، انبیاء سے، نبیوں سے میثاق لیا۔ اب یہاں پر مختلف معنی کیے گئے ہیں کہ اہل کتاب سے وعدہ لیا گیا یا نبیوں سے وعدہ لیا گیا، تو میجورٹی کی رائے یہ کہ نبیوں سے وعدہ لیا گیا۔ اب کب وعدہ لیا گیا اس معاملے کے اندر بھی اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ زیادہ تر کی رائے یہ کہ اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا اور پھر وعدہ لیا گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ اللہ نے ہر نبی پر اس کے زمانے میں الگ الگ وحی بھیج کر وعدہ لیا۔ تو میجورٹی کی رائے یہ کہ وعدہ لیا عالم ارواح میں، کیونکہ نبیین کا لفظ ہے، سارے نبیوں کو ایک ساتھ جمع کیا تو مراد یہ کہ عالم ارواح میں ہی جمع ہوئے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں تو پھر وہ الگ الگ ترتیب سے آئے ہیں، ایک زمانے میں نہیں آئے۔ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اے حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، پکا وعدہ۔ کیا میثاقی؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، لما کا معنی جب کبھی، اگر بھی مطلب کیا اس کا، لیکن زیادہ تر ترجمہ ہے لما کا جب کبھی آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، یعنی دنیا میں بھیجوں اور تمہیں نبی بناؤں۔ ثم جاءکم رسول، اس کے بعد میرا سوہنا پیارا رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، تو پہلی ڈیوٹی، پہلی ذمہ داری تو اس رسول کی ہوگی کہ وہ جو تمہارے پاس اللہ کی کتابیں ہیں وہ تمہاری بھی تصدیق کرے اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے۔ اب یہاں اس سے مراد، اس رسول سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے اندر ایک ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے وعدہ نہیں لیا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول آئے، پچھلے رسولوں سے لیا جا رہا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور یہ کیوں کہتے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ کیونکہ اگر حضور یہ کہتے تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو جاتا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بعد رسول آئے اور حضور کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین۔ پھر فرمایا تو اس لیے یہ آیت ایک طرح سے ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ پچھلے سارے نبیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ لیا گیا۔ ثم جاءکم رسول، کہ جب وہ میرا رسول تمہارے پاس آئے تو میرا رسول کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، کہ وہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں وہ اس کتابوں کی اور تمہاری تصدیق کرے گا، جیسے میرے پیارے آقا نے کیا۔ حضور جب آئے تو حضور نے توریت کی تصدیق بھی کی کہ ہاں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انجیل کی تصدیق بھی کی کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہاں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، سلیمان بھی اللہ کے نبی ہیں، داؤد بھی اللہ کے نبی ہیں، آدم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو پچھلے تمام نبیوں کی حضور نے تصدیق کی، پچھلی تمام اللہ کے صحائف کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، اب دوسری ذمہ داری ان نبیوں کی ہے، ان نبیوں کی کا جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے عالم ارواح میں، کہ اللہ نے بھیجنا تو حضور کا آخری میں ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس کے حوالے سے عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر
بالفرض میں تمہاری زندگی میں انہیں بھیج دوں تو تمہیں کیا کرنا ہے، اور تمہاری زندگی میں نہ بھی بھیجوں تو تمہیں اپنی قوم کو کیا کہہ کر جانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، اللہ کہتا ہے اگر وہ نبی آ جائیں تو ضرور ضرور اس پر ایمان لانا۔ تو حضور پر ایمان لانے کا سارے نبیوں کو کہا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے انبیاء امت میں شامل ہو گئے، اور حضور کیا ہو گئے، تمام نبیوں کے نبی ہو گئے، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، سارے نبیوں سے وعدہ یہ لے رہا ہے کہ میرے نبی پر ایمان لانا، تو تمام نبیوں کا ایمان لانا حضور پر ہے، تو حضور سید الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر، حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں کہ تمام نبیوں پر یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ آپ ضرور ضرور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ آتے ہیں وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ضرور ضرور میرے نبی کی مدد کرنا۔ اب یہ تمام باتیں جو انبیاء سے کہی گئی ہیں، انبیاء نے ہر دور میں اپنی قوم سے کہی کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں۔ توریت میں حضور کی نشانیاں ہیں، انجیل کا ایک ورژن ملتا ہے برنباس، اس میں آج بھی اگر پڑھیں تو کئی نشانیاں حضور کی ملتی ہیں۔ تو اللہ کی ہر کتاب میں اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم کو بیان کیا کہ اگر وہ آخری رسول تمہارے دور میں آ جائیں تو ایمان بھی لانا ہے اور دین کی ترویج میں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ کہتا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، یہ ساری بات کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس بھاری میرے وعدے پر تم نے پکا عہد لیا؟ تو سارے انبیاء کہتے ہیں قالوا اقررنا، سارے انبیاء کہتے ہیں اے مالک جو تو نے ہم سے وعدہ لیا ہے، میثاق لیا، ہم سب اس میثاق پر اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، تو اللہ کہتا ہے چلو تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ کس لحاظ سے؟ کہ ایک دوسرے پر اس لحاظ سے گواہ ہو جاؤ کہ تم اس محفل میں شامل بھی تھے، اس مجلس میں شامل بھی تھے، اور میری اس میثاق پر تم نے وعدہ بھی کیا، اقرار بھی کیا ہے، تو ایک دوسرے کے وٹنس بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ وٹنسز میں شامل ہوں، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں کہ یہ تمام مجلس میں جس میں تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو میرے نبی پر ایمان لانے کا، مدد کرنے کا، تو میں بھی اس عہد و پیمان میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، اور نبیوں کی دعوت پہنچنے کے بعد، اگر ان انبیاء کی اقوام میں سے، کیونکہ نبیوں سے جب وعدہ لیا تو یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو جو کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا، اور وہ ریلیجن وہ جو ہو ڈیوائن ریلیجن، یعنی خدا کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، تو ان تمام پر یہ لازم ہے کہ جب ان کے انبیاء نے عالم ارواح میں حضور پر ایمان لایا ہے تو ان کی قوم کو بھی چاہیے کہ وہ حضور پر ایمان لائیں۔ اللہ کہہ رہا فمن تولى بعد ذلك، اب اس کے بعد بھی اگر عہد و پیمان کے بعد کوئی پھر جائے تو اللہ کہتا فاولئک هم الفاسقون، وہ سارے کے سارے فاسق ہیں۔ اس آیت کے اندر ہم اکثر علماء کو آپ دیکھیں گے، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس آیت نمبر 81، حضور کا جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، میلاد، اس میلاد پر یہ آیت دلیل ہے۔ کوئی کہتا ہے حضور کا میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، بتاؤ، یہ تو بدعت ہے، تو ہم قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں اسے۔ ہم کہتے ہیں سورہ آل عمران 3 پارے کا آخری رکوع، اور آخری رکوع کی آیت نمبر 81۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے میلاد ہے؟ تو ہم ان کو بتائیں گے اس طرح میلاد ہے کہ میلاد میں کرتے کیا ہیں آپ؟ میلاد میں آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی بات کرتے ہیں۔ لوگ جمع ہوئے، اور پھر میں نے بیان کر دیا جیسے حضور 12 ربیع الاول کو پیش شریف کے دن آئے، حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضور جب آئے تو حضور نے دین اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو مسلمان کیا، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، یہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے نا۔ تو لوگوں کو جمع کر کے رسول اللہ کی شان و عظمت بیان کرنا اور حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ تو اب اس آیت کو دیکھیں، اس آیت میں سب سے پہلے میلاد ہو کہاں رہا ہے؟ اللہ نے عالم ارواح میں کس کو جمع کیا؟ انبیاء کو جمع کیا۔ میثاق کیا لیا؟ کہ حضور جب آئیں، تشریف لانے کی بات کی، حضور جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان پر ضرور ضرور ایمان لانا ہے، ان کی ضرور ضرور مدد کرنی ہے۔ تو انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کر کے حضور کی شان کو جو بیان اللہ نے کیا ہے، اسی کو تو میلاد کہتا ہے۔
اس لیے پنجابی میں ایک شعر کہا شاعر نے، کہا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلہ سجائیاں نے سرکار واسطے۔ عرش بری پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کی محفل کو سجایا ہے، نبیوں کی محفل کو سجا کر حضور کی تشریف آوری کی اور میلاد کی بات کی۔ اب قرآن کے اندر کوئی غور کرے تو اسے میلاد ملے نا۔ آدمی کہ میلاد بدعت ہے، میلاد بدعت ہے، یو ہیو ٹو ڈونٹ سیلیبریٹ میلاد بیکاز اٹس اے بدعہ، اٹس انوویشن، اس طرح کی باتیں کرے تو یہ جہالت ہے۔ پہلے اس میلاد کے مفہوم کو سمجھیے۔ میلاد ان لائٹس کا نام نہیں ہوتا، میلاد جھنڈوں کا نام نہیں ہوتا، میلاد نام ہوتا ہے لوگوں کو جمع کر کے حضور کی سیرت کا بات کرنے کا۔ میلاد نام ہے لوگوں کو جمع کر کے، مسلمانوں کو گیدر کر کے حضور جان عالم کے آنے سے دنیا میں کیا انقلاب برپا ہوا، حضور کے آنے سے دنیا میں کیا نور آیا ہے، اس چیز کو بیان کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے ساتھ آپ جب میلاد کی ڈیفینیشن قرآن میں ڈھونڈیں گے آپ کو جگہ جگہ میلاد نظر آئے گا، آپ حدیث میں ڈھونڈیں گے، صحابہ کی زندگی میں ڈھونڈیں گے، آپ کو لمحے لمحے حضور کی شان، حضور کی عظمت بیان کرنا نظر آئے گا، اور اسی چیز کو میلاد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ حضور کی کامل محبت ہمیں عطا کرے، اور ہمیں ہماری نسلوں کو حضور کی آمد پر جشن منانا اور حضور کی نعمت ملنے پر شکر کرنا اور حضور کی امت میں ہونے پر فخر کرنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔